بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ اسرائیل نے 7 روزہ عارضی جنگ بندی کے بعد غزہ پر دوبارہ بمباری کے علاوہ جنگ کا دائرہ خطے میں پھیلانے کی کوششیں شروع کرتے ہوئے شام کے دارالحکومت دمشق کے مضافاتی علاقے اور لبنانی سرحدوں پر بھی حملے کر دیے۔ شامی علاقے پر اسرائیلی حملوں پر رد عمل دیتے ہوئے روس کا کہنا تھا کہ دمشق پر اسرائیلی حملہ شام کی خود مختاری کی خلاف ورزی اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیلی افواج کی جانب سے لبنانی سرحد کو بھی نشانہ بنایا گیا، جس میں 3 لبنانی شہری شہید ہو گئے۔ اسرائیلی حملوں کے خلاف جوابی کارروائی کرتے ہوئے حزب اللہ نے بھی 1 گھنٹے میں اسرائیل پر 5 حملے کر دیے۔ دوسری جانب غزہ میں 7 روزہ عارضی جنگ بندی کے بعد اسرائیلی افواج نے ایک بار پھر بربریت کا مظاہرہ شروع کر دیا۔ اسرائیلی بمباری سے صحافیوں سمیت 240 افراد شہید جبکہ 600 سے زائد زخمی ہو گئے۔ اسرائیل نے خان یونس اور رفح سمیت مختلف علاقوں میں 200 سے زائد مقامات پر بمباری کے علاوہ رفح کے راستے فلسطینیوں کی امداد بھی بند کر دی۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں کے جواب میں حماس نے بھی اسرائیلی شہریوں پر درجنوں جوابی راکٹ حملے کیے، جس کے باعث تل ابیب میں بھی سائرن بج اٹھے۔ ادھر اسرائیلی افواج نے حملے کر کے خود اپنے ہی یرغمالی شہریوں کو بھی قتل کر دیا۔ اسرائیل نے حماس کی قید میں موجود 6 یرغمالیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ پر کیا جانے والا ظلم جنگی جرائم کے زمرے میں آتا ہے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے اسرائیل کی فلسطین پر دوبارہ بمباری کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ پر کیا جانے والا ظلم جنگی جرائم کے زمرے میں آتا ہے۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ترک صدر رجب طیب ایردوان نے متحدہ عرب امارات میں موسمیاتی تبدیلیوں پر ہونے والے COP28 اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ میں انسانیت کے خلاف جنگی جرائم جاری ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایسا کرنے والوں پر عالمی جنگی قوانین کے تحت مقدمہ چلایا جانا چاہیے۔ ہم دنیا میں جاری تمام جنگوں اور بحرانوں میں ہمیشہ سے امن کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان کا کہنا تھا کہ ہم نے ہمیشہ منصفانہ حل کی حمایت کی ہے اور غزہ کے معاملے پر بھی اپنی یہی تاریخ دہرائیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں عالمی اداروں کی غزہ پر دوبارہ اسرائیلی جارحیت تشویشناک قرار۔ عالمی اداروں نے حماس اور اسرائیل کی عارضی جنگ بندی کے بعد اسرائیل کی دوبارہ جارحیت کو تشویشناک قرار دے دیا۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن ڈوجارک نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں جنگ کے دوبارہ آغاز سے صورتحال تشویشناک ہو گئی ہے اور اسرائیل کی غزہ کے خلاف جنگ تباہ کن ثابت ہوگی۔ انہوں نے کہا ہے کہ غزہ منتقل ہونے والی امداد کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ غزہ میں ہسپتالوں کے مناظر ڈراؤنی فلم جیسے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روسی صدر نے فوجیوں کی تعداد میں 15% اضافے کا حکم دے دیا۔ یوکرین سے جڑے خطرات کے بعد روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے فوجیوں کی تعداد میں 15% اضافے کے حکم نامے پر دستخط کر دیے۔ ایک بیان میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا تھا کہ روس کو خصوصی فوجی آپریشن اور نیٹو کی مسلسل توسیع سے خطرات لاحق ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس وجہ سے روسی فوج کی طاقت میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق روس کے حاضر سروس فوجیوں کی تعداد میں تقریباً 1,70,000 افراد کا اضافہ ہوگا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جنوبی کوریا کا پہلا فوجی جاسوس سیٹلائٹ مدار میں پہنچ گیا۔ جنوبی کوریا نے اپنا پہلا فوجی جاسوس سیٹلائٹ مدار میں بھیج دیا۔ خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق سیٹلائٹ اسپیس ایکس فالکن 9 راکٹ لے کر روانہ ہوا۔ اس مصنوعی سیارے کی مدد سے شمالی کوریا پر نظر رکھی جا سکے گی۔ اس حوالے سے جنوبی کوریا کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ سیٹلائٹ کے لانچ کے 1 گھنٹے بعد اس کا زمینی اسٹیشن کے ساتھ کامیابی سے رابطہ قائم ہو گیا۔ جنوبی کوریا کی جانب سے سیٹلائٹ کو مدار میں ایسے وقت میں بھیجا گیا ہے جب شمالی کوریا نے بھی کامیابی سے اپنا فوجی جاسوس سیٹلائٹ لانچ کیا ہے۔ شمالی کوریا نے گزشتہ ہفتے کامیابی کے ساتھ اپنا پہلا
پہلا جاسوسی سیٹلائٹ لانچ کیا تھا، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ امریکی اور جنوبی کوریا کی فوجی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ را پہلی بار شمالی امریکہ میں اپنے آپریشن بند کرنے پر مجبور ہو گئی۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کی مغربی ممالک میں دہشت گردی کی کارروائیاں بے نقاب ہونے کے بعد پہلی بار شمالی امریکہ میں اپنے آپریشن بند کرنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق خالصتان کے حامی کارکنان کے خلاف قتل کی مہم میں را کی مبینہ شمولیت سے متعلق امریکہ نے سنجیدگی سے نوٹس لے لیا۔ خصوصی رپورٹ کے مطابق بھارتی خفیہ ایجنسی را دنیا بھر میں خاص طور پر مغربی ممالک میں اپنے نیٹ ورک کے قیام میں 2008 کے بعد زیادہ تیزی لائی تھی، جس کا مقصد دنیا بھر میں بھارت مخالف کسی بھی تحریک کے خلاف کارروائی کرنا تھا۔ را نے سکھوں کے خلاف ایک منظم مہم چلائی اور مغربی ممالک میں مقیم سکھوں کے قتل کا منصوبہ تیار کیا، لیکن سب سے پہلے کینیڈا نے را کی اس کارروائی کو عالمی سطح پر بے نقاب کیا اور بھارت نے اس بات سے انکار کیا، لیکن حال ہی میں امریکہ نے بھی را کے ایجنٹوں کا نیٹ ورک بے نقاب کر دیا۔ امریکہ نے بھارتی سفارت خانے اور قونصلیٹ سے را کے ایجنٹوں کو نکل جانے کا حکم دیا۔ امریکی حکام کی جانب سے نکالے گئے اہلکار سان فرانسسکو میں را اسٹیشن کے سربراہ اور لندن میں را آپریشنز کے سیکنڈ ان کمانڈ تھے۔ سان فرانسسکو میں را کے افسر کی بے دخلی کے ساتھ اس خدشے کا اظہار کیا گیا ہے کہ اگر را نے مغرب میں جارحانہ کارروائیاں جاری رکھی تو امریکہ بھارت کے ساتھ تعاون نہیں کرے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ افغانستان نے چین میں اپنا پہلا سفیر تعینات کر دیا۔ افغانستان کی امارات اسلامیہ کی وزارت خارجہ نے مولوی اسد اللہ کو چین میں سفیر تعینات کر دیا، جو 24 نومبر 2023 کو چین کے دارالحکومت بیجنگ پہنچے۔ عوامی جمہوریہ چین کی وزارت خارجہ کے خصوصی نمائندے اور ان کے وفد نے ان کا استقبال کیا۔ مولوی اسد اللہ نے گزشتہ روز اپنی استناد کی کاپی چین کی وزارت خارجہ کے پروٹوکولز کے سربراہ ہانگ لی کے حوالے کی۔ اس ملاقات میں ہانگ لی نے افغان سفیر کا خیر مقدم کیا اور اسے چین اور افغانستان کے درمیان تعلقات کی ترقی میں ایک اہم قدم قرار دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں 2% کمی۔ قیمتوں میں مجموعی طور پر 2% کمی دیکھنے میں آئی۔ بیرنٹ کروڈ آئل کی قیمت میں $1.98 کمی ہوئی۔ اس کمی کے بعد بیرنٹ کروڈ آئل کے فی بیرل سودے $78.88 میں ہوئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بیرسٹر گوہر علی خان بلا مقابلہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور عمر ایوب جنرل سیکرٹری منتخب ہو گئے۔ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن میں چیئرمین کے لیے بیرسٹر گوہر علی خان کے علاوہ کسی اور نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائے تھے۔ چیف الیکشن کمشنر پی ٹی آئی نیاز اللہ نیازی نے الیکشن کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ تحریک انصاف کے رجسٹرڈ ووٹر نے آج نئے چیئرمین کا انتخاب کیا۔ چیف الیکشن کمشنر نیاز اللہ نیازی کا کہنا ہے کہ علی امین گنڈا پور تحریک انصاف خیبر پختونخوا، یاسمین راشد پنجاب کی صدر منتخب ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ منیر احمد بلوچ بلوچستان جبکہ حلیم عادل شیخ سندھ کے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ پولیس کی طرف سے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے سیکیورٹی دینے کا اعلان کیا گیا تھا اور ایس ایس پی آپریشنز نے خود سیکیورٹی کی نگرانی کی۔ پی ٹی آئی کے چیف الیکشن کمشنر کی درخواست کے بعد الیکشن کمیشن نے چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا اور آئی جی خیبر پختونخوا کو سیکیورٹی انتظامات کی ہدایت کی گئی تھی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔